بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سردار بھگت سنگھ کی حویلی کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، یہ حویلی کہیں اور نہیں، ضلع فیصل آباد میں ہی واقع ہے۔ دوستو، سردار بھگت سنگھ کی حویلی وہ حویلی ہے جہاں پر سردار بھگت سنگھ نے جنم لیا، جہاں پر سردار بھگت سنگھ نے آنکھیں کھولی اور جہاں پر سردار بھگت سنگھ پھانسی لگنے تک یعنی کہ 23 سال کی عمر تک رہائش پذیر رہے۔ دوستو، سردار بھگت سنگھ کی حویلی چک نمبر 105 ریبے، تحصیل جڑانوالہ، ضلع فیصل آباد میں واقع ہے۔ دوستو، یہ حویلی سردار بھگت سنگھ کی تاریخی حویلی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس حویلی کو دیکھنے کے لیے روزانہ کئی افراد چک نمبر 105 ریبے کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، خصوصاً سکھ حضرات کا اس حویلی کے ساتھ ایک الگ ہی لگاؤ ہے۔ دوستو، سکھوں کا کہنا ہے کہ سردار بھگت سنگھ کی یہ حویلی ان کے لیے لگاؤ کا باعث اس لیے ہے کیونکہ سردار بھگت سنگھ نے اس حویلی میں آنکھیں کھولی۔ دوستو، اس حویلی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم آپ کو سردار بھگت سنگھ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، سردار بھگت سنگھ کو وہی مقام حاصل ہے جو کہ مسلمانوں میں غازی علم دین شہید کو حاصل ہے۔ دوستو، سردار بھگت سنگھ 1907 کو اس گھر میں پیدا ہوئے۔ دوستو، جلیانوالے باغ کا وہ واقعہ جہاں پر مسلمان اور سکھ پرامن احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جہاں پر انگریز حکومت کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی تھی، جس کے نتیجہ میں کئی افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ دوستو، سردار بھگت سنگھ کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی۔ دوستو، سردار بھگت سنگھ نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس قتل عام کا ہر صورت بدلہ لیں گے۔ دوستو، انگریز حکومت پر سب سے پہلا حملہ سردار بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 1928 میں کیا تھا، جب وہ صرف 21 سال کے تھے۔ دوستو، سردار بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انگریز فوجیوں کی ایک اسکواڈ کو حملے کا نشانہ بنایا۔ دوستو، اس حملہ کے نتیجہ میں ایک انگریز فوجی موقع پر ہی مارا گیا، جبکہ کچھ فوجی زخمی بھی ہوئے۔ سردار بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد سردار بھگت سنگھ کا فیصلہ تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے، کچھ بڑا کیا جائے، جیسا کہ جلیانوالہ باغ میں انگریزوں نے کئی سکھوں اور مسلمانوں کو بے گناہ قتل کر دیا، کیوں نہ کچھ ایسا بڑا کیا جائے جس میں بھی انگریز حکومت کا کچھ بھاری نقصان ہو۔ دوستو، سردار بھگت سنگھ نے انگریز پارلیمنٹ کی بلڈنگ جو کہ دلی میں واقع تھی، اس کو حملے کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سن 1929 میں سردار بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انگریز پارلیمنٹ میں بم دھماکے کیے۔ انہوں نے انگریز پارلیمنٹ میں دستی بم حملے کیے، جس میں کوئی شخص مارا تو نہ گیا، لیکن پارلیمنٹ کا کچھ حصہ ضرور تباہ ہوا۔ سردار بھگت سنگھ کو اس کے ایک ساتھی کے ہمراہ موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، سردار بھگت سنگھ پر مقدمہ درج کیا گیا اور ان کے خلاف عدالت میں کارروائی کو آگے بڑھایا گیا۔ دوستو، سردار بھگت سنگھ کو 1931 میں ان کی مقررہ تاریخ سے پہلے ہی پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ فریڈم فائٹر جیل پر حملہ کرنے کا پلان کر رہے تھے اور ان کا پلان تھا کہ سردار بھگت سنگھ کو وہاں سے آزاد کروا لیا جائے۔ دوستو، آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتے چلیں کہ سردار بھگت سنگھ اور غازی علم دین کو ایک ہی سال میں پھانسی دی گئی۔ اب بات کرتے ہیں سردار بھگت سنگھ کی اس حویلی کے بارے میں۔ یہ حویلی جو کہ چک نمبر 105 ریبے، ضلع فیصل آباد میں واقع ہے۔ دوستو، یہ حویلی اس وقت چودھری ثاقب علی ورک کے زیر استعمال ہے۔ دوستو، چودھری ثاقب علی ورک کے دادا کو قیام پاکستان کے وقت یہ حویلی الاٹ کی گئی تھی۔ چودھری ثاقب علی ورک کا کہنا ہے کہ جب ان کے دادا کو یہ حویلی الاٹ کی گئی تو ان کو یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ حویلی سردار بھگت سنگھ کے زیر استعمال رہی ہے۔ دوستو، اس حویلی کی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی تک اس حویلی کو جوں کا توں رکھا گیا ہے۔ اس حویلی کی دیواریں اور اس حویلی کا مین گیٹ ابھی بھی وہی ہے جو کہ سردار بھگت سنگھ کی فیملی کی جانب سے نصب کیا گیا تھا۔ دوستو، اس حویلی کے 2 کمروں کو میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے۔ دوستو، ان 2 کمروں میں سردار بھگت سنگھ کی فیملی، سردار بھگت سنگھ کی ذاتی تصاویر، سردار بھگت سنگھ کے بارے میں مختلف تحریر اور سردار بھگت سنگھ پر درج ہونے والے پہلے مقدمے کی کاپی بھی اس کمرے میں آویزاں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ
इस घर में सरदार भगत सिंह की वालदा के जेर इस्तेमाल चक्की और चरखा अभी भी मौजूद है। दोस्तों, साकिब अली वीर का कहना है कि रोजाना कई अफराद इस घर का दौरा करने के लिए, मुआयना करने के लिए आते हैं, जिनमें काफी बड़ी तादाद सिख हजरात की होती है। उनका कहना था कि सिख हजरात इस हवेली के साथ खास दिलचस्पी और लगाव रखते हैं। दोस्तों, साकिब अली वीर का कहना था कि उनसे कई सिख रहनुमाओं ने राब्ता किया कि इस हवेली को उन्हें फरोख्त कर दिया जाए। दोस्तों, साकिब अली वीर का कहना है कि इस हवेली की कीमत उन्हें करोड़ों में अदा करने के लिए कहा गया। चौधरी साकिब अली वीर ये भी कहते हैं कि उनसे ये भी कहा गया कि आप बाकी हवेली और इसके साथ मलिका जमीन आप अपने पास रख लें, लेकिन ये जो 2 कमरे हैं आप हमें ये दे दें। और इसके लिए उन्हें 70 से 80 करोड़ रुपए की खतीर रकम देने का भी ऐलान किया गया। दोस्तों, चौधरी साकिब अली वीर कहते हैं कि वो हर वक्त इस हवेली में मौजूद होते हैं, ताकि अगर कोई भी शख्स इस हवेली को देखना चाहता है, इस हवेली का दौरा करना चाहता है, तो उन्हें वेलकम करते हैं और उन्हें इस हवेली की सैर करवाते हैं। दोस्तों, चौधरी साकिब अली वीर का कहना है कि वो ये हवेली किसी भी कीमत पर फरोख्त नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि इस हवेली की असल कीमत क्या है। दोस्तों, उनका कहना था कि ये हवेली सरदार भगत सिंह, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, उनसे मुंसलिक है। बेशक सरदार भगत सिंह एक मुसलमान ना थे, लेकिन वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े रहे, इसलिए वो इस हवेली को कभी भी फरोख्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आइंदा ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहे।